آپ پاکستان قومی سلامتی کمیٹی کے ان اقدامات کو کیسے دیکھتے ہیں؟ میں ان اقدامات سے اٹ سیلف جو ہے میں بہت مطمئن ہوں. اس سے زیادہ ٹھیک ہے اور کیا کرنا. اس سے پہلے کہ میں ان اقدامات کی تھوڑی سی تفصیلات میں جاؤں اور آپ کو ایکسپلین کرنے کی کوشش کروں، میرا اپنا یہ خیال ہے کہ کل جب کابینہ کی بھارتی کابینہ کی کیبنٹ کمیٹی فار سیکورٹی، جس میں جی بھارتی وزیر داخلہ ہوتا ہے اور وزیر دفاع ہوتا ہے، لیکن وزیر دفاع کے بارے میں فرض کیا جاتا ہے کہ وہ اس میٹنگ میں شرکت سے پہلے وہ ایک کمیٹی کی صدارت کرتا ہے جس میں تمام چیف آف آرمی اسٹافز ہوتے ہیں. اس کے بعد وہ اس کمیٹی میں آتا ہے. وزیر خزانہ ہوتے ہیں، وزیر خارجہ ہوتے ہیں. تو اگر ضرورت ہو تو نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر کو بلا لیتے ہیں، اور اجیت دوول چونکہ بہت ان کا پسندیدہ ہے موجودہ وزیر اعظم کا، تو یہ موصوف اکثر وہاں پائے جاتے ہیں. بہرحال یہ اتنے بڑے لیول کی جو میٹنگ تھی جس میں انہوں نے اپنے تئیں اپنی دانست میں پاکستان کو کوٹ ان کوٹ سبق سکھانے کے جو اقدامات لیے، ان کا اعلان انہوں نے کروایا ہے اپنے سیکرٹری خارجہ کے ذریعے. جی انہوں نے کیا. صرف واحد کیبنٹ کمیٹی سیکورٹی کا تمام بریفنگ جو میڈیا پر دی آ کے وہ ان کے سیکرٹری ایکسٹرنل افیئر نے دی. وکرم مسری غالباً ان کا نام ہے. انہوں نے اپنے کیریئر کا آغاز میں، ویسے بائی دا وے یہاں بھارتی سفارت خانے میں وہ جونیئر افسر بھی ہوتے تھے. اپنے کیریئر کا آغاز میں ابتدائی دنوں میں انہوں نے پاکستان میں بھی رہے ہیں. بہرحال ہم لوگوں نے اس کے مقابلے میں آج کی جو میٹنگ ہوئی تھی، میری بڑی خواہش تھی کہ ہماری بھی صرف فارن سیکرٹری بیٹھ کر جو ہیں وہ ہم نے جو جوابی اقدامات لیے ہیں ان کا اعلان کرتی. ہمیں اتنا ون اپ لے جانے کی بات نہیں تھی کہ ہمارے ڈپٹی پرائم منسٹر صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں، وزیر دفاع بھی بیٹھے ہوئے ہیں، وزیر اطلاعات بھی بیٹھے ہوئے ہیں. یہ میرا خیال ہے آپٹکس کے حوالے سے. آپٹکس کے حوالے سے یو رائٹ کہ جو میسجنگ ہوتی ہے، یہ میسجنگ جو ہوتی ہے، کبھی تم نے فارن سیکرٹری کے ذریعے اعلان کروایا تو ہم بھی اپنے فارن سیکرٹری کے ذریعے اعلان کروا رہے ہیں کہ خسمہ نو کھاؤ. ایک بات میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے جو اقدامات لیے ہیں ان کی جو پنچ، جو اثر آپ کہتے ہیں نا جو چونڈی، میرا خیال ہے وہ بھارت کو جلد محسوس ہوگا. ہمارے لیے سب سے خطرناک بات جس کا ہم ڈھول کل سے بجائے چلے جا رہے ہیں وہ ہے انڈس بیسن ٹریٹی، دریائے پانی کی تقسیم کا معاملہ. اس سے ہمارے پاس ایک لیگل سٹینڈنگز تو ہے نا سر کہ ہم جا سکتے ہیں. سر میں نے کل آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا، آج دوبارہ عرض کیے دیتا ہوں کہ وہ پانی کہاں روکے گا؟ جو چناب اور جہلم میں پانی آنا ہے میرے پیارے بابو، وہ کہاں روکے گا اس وقت انڈیا؟ ابھی فوری طور پہ نہیں روک سکتا. اس کے لیے ڈیمز چاہیے، سٹوریج کیپیسٹی کو بڑھانا ہے. وہ بڑا لمبا کام ہے، 10 سال. بہت وہ زیادہ وہ اس پہ انویسٹمنٹ کر لے، بہت تیزی دکھائے، جدید ترین ٹیکنالوجی استعمال کرے تو 6 سے 7 سال سے کم وقت کسی بھی صورت درکار نہیں. پاسبل نہیں ہے. دوسری صورت میں کیا ہوگا؟ اگر وہ پانی روکے گا تو کشمیر ڈوب جائے گا اس پانی میں. ایک مرتبہ دریائے جہلم بفرا تھا آج سے کچھ عرصہ پہلے. آئی وش کبھی مجھے فوراً تاریخ یاد آتی. اس زمانے کے مناظر یاد کیجئے، پورا سری نگر جو ہے وہ پانی میں ڈوب گیا تھا. تو یہاں تو ہم بات کر رہے ہیں خالی جہلم کا پانی روکنے کی نہیں، بلکہ چناب کا پانی روکنے کی بھی بات ہو رہی ہے. دوسری بات یہ ہے معاہدے کے تحت وہ اپنے طور پہ یہ اقدام کر بھی نہیں سکتا. اس کی 12 ہے سیکشن 12 کا سب سیکشن 4 نہیں روک سکتا نا. اس نے غلط اقدام کیا. دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے پاس، پھر میں کہہ رہا ہوں، اس کا گارنٹر کل بھی آپ کے ورلڈ بینک، ٹھیک ہے، ورلڈ بینک ہے. ایک تیسرا فریق ہے جنہوں نے باقاعدہ وہ طریقہ کار بھی طے کر دیا ہوا ہے کہ اگر آپ میں کوئی تنازع ہو تو اس کو یوں حل کرنا ہے. ٹھیک ہے. لیکن میں اس کے باوجود میں کہتا ہوں جی بھارت کا ان دنوں بڑی توتی بول رہی ہے. ان کا بہت پیارا جانے جگر ٹرمپ جو ہے وہ اس وقت امریکہ کا صدر ہے، اور بلے بلے اور کیا بات ہے. میں کہتا ہوں جی ورلڈ بینک کے کان پر جون تک نہیں رینگتی، ہم شکایتیں لے کر جاتے ہیں. لیکن انڈیا کیا کرے گا؟ ہم تو ڈوبے ہیں سنم، تم کو بھی لے ڈوبیں گے. سر بھارت کا اپنا جو بہت بڑا جو زرعی رقبہ ہے اس کا انحصار ہے برہم پترا پہ، جو بنگلہ دیش تک جس کی رسائی. اس کا سورس کیا ہے؟ اس کا سورس ہے تبت کے گلیشیئر. تبت کس کے پاس ہے؟
वो तो ऊपर चीन के पास है। चीन के पास। तो चीन वहां पे डैम बना रहा है जिस पर रोजाना भारत कह रहा होता है कि नहीं इसके डिजाइन में ये तब्दीली करते हैं, ये करते हैं। अब जब वो ये इकदाम उठाएगा तो चीन कहेगा भाई आपने तो खुद नजीर तय की है कि जो अपर रिपेरियन में रहने वाले लोग हैं, जहां से पानी नीचे के इलाकों में जाता है, अगर तुम वहां पे पानी तुम नहीं जाने देते, ये तुमने मिसाल कायम की है, हम तो भाई आपके नक्शे कदम पे चल रहे हैं। अल्लाह भला करे आप। तो अस्सलाम वालेकुम, तो थैंक यू वेरी मच। तो ये एक यानी बिल्कुल बचपने की बात है, आ गई समझ। लेकिन हमारे जो इकदामात हैं इसमें जी मेरी दानिश में सबसे ज्यादा फौरी तौर पर अजियत और तकलीफ जो भारत को मुआशी एतबार से पहुंचेगी वो ये एयर स्पेस जो हम उन्हें डिनाई कर रहे हैं उसकी वजह से उनकी बहुत सारी डेस्टिनेशंस के लिए जो फ्लाइट्स हैं उनकी टाइमिंग में कम से कम 2 घंटे का इजाफा होगा। और ये लगभग रोज की शायद 100 फ्लाइट्स है मेरा ख्याल। तो ये तकरीबन रोज की 100 रोज की 100 फ्लाइट्स जो हैं उनका दौराने परवाज जो है वो कम से कम उसमें 2 घंटे का इजाफा होगा। दूसरा साहब उसमें फ्यूल कंजम्पशन भी तो मैं होगा, वही- फिर टिकट भी महंगे होंगे, तो ये प्रेशर बनेगा भैया। ठीक है, सीधी सी बात है ना। मैं जो कह रहा हूं कि वो चीज पहले बात करें जिसकी फौरी तौर पर हमारा तो जब पानी का करोगे तो करेंगे ना, देख लेंगे ना। पहले तो आप पहले खुदाई शुरू करें वहां पे। हाँ पहले नहीं सर, पहले फिजिबिलिटी बनेगी, फिर डिजाइन बनेगा, जो फिर भी पीसी करना 1 पे जाएगा। खैर, कहानी लंबी है अभी। इसकी एक मैं ये समझता हूं कि ये फौरी तौर पर पिंच करेगा। दूसरी एक बात है जो न सिर्फ भारत को बल्कि अफगानिस्तान को भी काफी हद तक पिंच करेगी, वो ये ट्रांजिट ट्रेड जो है, वो ये कि हम ये जो वाघा से जो उनका सामान वगैरह अफगानिस्तान जाने के लिए आता था तो हम उसको नहीं रोकते थे कि भाई ठीक है आप लैंड लॉक्ड कंट्री हैं, आप भारत से खरीद रहे हैं, खरीदिए। तो इस पे मुझे ये गुमा है कि भारत उकसाएगा अफगानिस्तान को कि तुम हमारे साथ मिलकर कोई कार्रवाई करो। अब तो ये एनएससी का फैसला है ना सर, अब तो भैया हाँ। मैं और आप रेसिप्रोकल फैसला, कौन सा हमने उनकी सीसीएसपी के मुकाबले में अपने फैसले किए ना, पहले उन्होंने किया, तो हम तो ये विड्रॉ नहीं तो ये करेंगे। रेसिप्रोकल तो नहीं कह रहा ना यार, रेसिप्रोकल तो वो होता है जो बिल के कहा जाए। फाइन, बट ये हमने उनका रद्द अमल किया है। हमने रद्दमल किया ना, अब हम इसको विड्रॉ तो नहीं करेंगे ना, मैं ये कह रहा हूँ। ऑफ कोर्स यार नहीं होगा। मैंने कोई विड्रॉल की तो बात ही नहीं हाँ, की, मतलब बल्कि आप कह रहे मैं हैं ये कि कह रहा हूँ अफगानिस्तान कि इस पे ये प्रेशर डालेगा। अफगानिस्तान पर ये प्रेशर डालेगा कि तुम भी हमारे साथ मिलकर पाकिस्तान के लिए कोई मुश्किलात खड़ी करो। मैं अदनान साहब ये ठीक है, समझाना गॉट चाह इट, रहा हूँ। गॉट इट। हाँ, तो ये एक दूसरा एक और जो है जिसके फौरी असरात हमें नजर और फाइनेंशियल मतलब हमने जो इकदामात उठाए हैं आज, हाँ। जिनका हमने ऐलान किया है, वो दूर रस नहीं है कि भाई जब 9 मन तेल होगा तो फिर हम नादा का डांस करवाएं, ये नहीं है। हमने तो फौरी हमने कहा है कि जनाब ये आज आपने से कल implement फैसला किया है तो आज आज से। ही से आपकी जो रोज की 100 तकरीबन फ्लाइट्स हैं तो उनके तो जनाब एक तो वो आपको रूट पेट्रोल पे खर्च करें फौरी तौर पे बदले और रूट पर, अल्लाह भला करे आप। ये, और सेकंड ये जो है वो तिजारत वाला मामला। तो बाकी वो मैं अपनी पहली वाली बात पे कायम हूँ कि ये तमाम ऐलानात बहुत बेहतर हैं। उनके इसकी प्रेस ब्रीफिंग जो है वो उनको करनी चाहिए। उनकी प्रेस अच्छा, अब briefing यहाँ है, पे ना ये जो मोदी साहब का जो खिताब भी हुआ है सर, वो इस वक्त नहीं करेंगे। मैं उससे पहले कुछ मैं और बात कर। अच्छा वो क्या? देखो कल मैं रोता चला गया ना, मैं कह रहा हूँ कि जी आपने 20 मिनट बाद जो उनका वो जो मोदी का जो गोदी मीडिया है, मैं उसे गोदी मीडिया नहीं, मैं कहता हूँ बोधी मीडिया। बोधी समझते हो ना कि आप बहुत बूढ़े शख्स हैं, यानी कि बेवकूफ। हाँ, और यूनिवर्सिटी जमाने कॉलेज जमाने के अंदर बोधी दारा कि बहुत यार वो बहरहाल एनीवे ये जो है कल इन्हें कहीं आगे याद आया है कि साहब हमने तो वो सिक्योरिटी लैप्सेस की बात ही नहीं की कि भाई इंटेलिजेंस कहाँ थी, पुलिस कहाँ थी। यही जो मकाम है, यही मकाम जहाँ पर ये वाकया हुआ है पहलगाम। मंगल के दिन भारत के अंदर जी खास तौर पर मकबूजा कश्मीर में, जैसे हम लोग कहते हैं ना कि फलां शहर में हमने रेंजर्स को तैनात कर दिया, तो वहां पर सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स होती है, सीआरपीएफ सेंट्रल, वो मरकज के तहत होती है, सूबाई हुकूमत के तहत नहीं होती। ये जहन में रखना। लाइक आवर रेंजर्स, ये उस तरह की फोर्स है। ठीक है जी,
یہ جس علاقے میں اپنی تعیناتی کرتے ہیں نا، تو عجیب، ویسے یہ بھی بدقسمتی ہے کہ ایک مسلمان جو تھا وہ کور کمانڈر تھا سری نگر کا، اس نے یہ لفظ استعمال کیا تھا، فوجی اصطلاح، کہ ایریا ڈومینیشن، کہ تم علاقوں میں ایسی اپنی پریزنس دکھاؤ کہ کسی کو، یعنی کہ پرندے کو پر مارتے ہوئے ڈومینیٹ نظر آؤ یہاں پہ، تو یو شوڈ ڈومینیٹ. ٹھیک، اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے یہ جو بصیرن جو ویلی ہے، یہاں پر جو ہے اس کی پلاٹون تھی لگی ہوئی سی پی آر ایف کی، اس کو بغیر کسی وجہ کے ہٹا لیا گیا. اور یہ رپورٹ میری نہیں ہے، یہ رپورٹ صوبائی پولیس نے تیار کر کے تو مرکزی حکومت کو دی ہے کہ سرکار اس واقعے کی ذمہ داری آپ کشمیریوں پر ہم پہ نہ ڈالیں، ہمیں یہ بتائیں کہ آپ نے یہ سینٹرل ریزرو پولیس فورس جو ہے اس کی پلٹون یہاں سے ہٹائی کیوں؟ یہاں سے ہٹائی کیوں تھی. اب جو قریب ترین جو پلاٹون تھی اسی فورس کی، سی آر پی ایف کی، جو کہ ان کی مدد کر سکتی تھی، اس کو جائے وقوع تک پہنچنے کے لیے 1 گھنٹہ لگا. اور یہ سارا واقعہ اس جگہ ہوتا ہے، ریکی ایسی ہے کہ وہاں پہ باقاعدہ ایک کافی بہت بڑے حلقے تک، فرض کرو یہ پورے سیکٹر میں یہاں پہ کوئی موبائل فون نہیں کام کرتا، ریچ ہی نہیں، موبائل سروس نہیں ہے وہاں پہ. آ گئی سمجھ؟ کتنے کمال کی بات. یہ بڑی امپورٹنٹ ہے کہ سی آر پی ایف وہاں ڈپلوائے تھی، اس کو وہاں سے ہٹایا اس گیا، سال کے شروع پھر میں یہ ہٹایا گیا. اور دوسری بات جو میں کہہ رہا ہوں کہ یہ رپورٹ میری نہیں ہے، یہ کل رات کو نام نہاد عمر حکومت نے مرکزی حکومت کو لکھ کر امیت شاہ کے ہاتھ بھجوایا ہے یہ سوال کہ جی یہ بتائیے یہ آپ نے کیوں ہٹائی تھی. ہیلو سمجھ آئی؟ بگ سیکورٹی لیپس، دس از اے بگ سیکورٹی. اب دوسری طرف یہ کر رہے ہیں کہ جی یہ جنہوں نے دعویٰ کیا، جس تنظیم نے دعویٰ کیا. نہیں، اس سے پہلے میں ایک اور چیز بھی پوچھنا چاہتا ہوں آپ سے. آپ نے سیکورٹی لیبس کی بات کی، میں کچھ 3 دن سے مسلسل اس کھوج میں ہوں کہ وہ ٹیررسٹ جو تھے جو آئے مارنے، وہ کتنے لوگ تھے. یہ تو بیسک وہ ابھی کہہ رہے ہیں 7. کنفرم کیا؟ یہ ان کی بابا، یہ ان کی انٹیلیجنس بیورو کہہ رہی ہے 7. اچھا کنفرم ہو گیا، چلو میری یہ کنفیوژن. بھائی انٹیلیجنس بیورو کا مطلب انڈیا کے انٹیلیجنس بیورو کی رپورٹ کہہ رہی ہے 7، میں نہیں کہہ رہا ہوں. ٹھیک ہے، چلیں چلو یہ ایک مسئلہ حل کیا تھا. ایک بریک، لیکن اسی پر ہم بات کریں گے.